الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں 8 حدیثیں ہم نے دیکھی جس میں زیادہ تر احادیث اللہ رب العالمین کی عظمت، توحید کی اہمیت، اللہ کی رحمت سے متعلق تھی۔ اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مزید احادیث کا مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 9 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم في اجسادهم قال الرب وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 11237، حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ سے کہا، وعزتی کا یا رب، اے میرے رب تیری عزت کی قسم۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے شیطان نے ایک بات کہی، یعنی وہ بھی رب کس کو مانتا ہے؟ وعزتی کا یا رب، رب اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسم میں ان کی روح باقی رہے۔ جب تک کہ روح جسم میں باقی ہے، زندگی باقی ہے، میں انہیں بھڑکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ قال الرب وعزتی وجلالی، اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھا کے کہا، میں بھی اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ شیطان نے کہا میں بھڑکاتا رہوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، گناہ کرواؤں گا جب تک کہ ان کی زندگی باقی ہے، جب تک کہ ان کی روح ان کے جسموں میں باقی ہے۔ اللہ نے کہا میں بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گناہ ہو جانے کے بعد اگر وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کریں میں بھی معاف کرتا رہوں گا ان کو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان آخری وقت تک کے کوشش کرتا ہے۔ اس سے دین کے داعی کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ اس کو بھی اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کسی آدمی کو 2-3 بار دعوت دی، اب نہیں مانتا ہو، نہیں آئے گا، ہو آپ کو کون بتایا؟ ہو سکتا ہے 10 بار بتایا نہیں مانا، 11ویں بار میں آئے گا۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ایسا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ مان نہیں سکتا ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں شیطان کی محنت دیکھیے، وہ بول رہا ہے 1-2 بار بھڑکاؤں گا اس کے بعد چھوڑ دوں گا، بولتا ہو نہیں، جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو ہم شیطان سے کمزور نہ ہو، وہ گمراہی میں اتنا مجاہدہ کر رہا ہے، وہ گمراہی کی دعوت میں اور کوشش میں اتنا جمع ہوا ہے، اور ہم ہدایت ہمارے پاس ہو کر بھی اور حق ہمارے پاس ہو کر بھی ہم بے فکر ہو جائیں یا مایوس ہو جائیں یا یہ سوچنے لگ جائیں کہ نہیں مانتا، نہیں دینا چاہیے دعوت۔ بس ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے آج نہیں مانا کل مانے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان تب تک بھڑکاتا ہے جب تک کہ روح جسم میں باقی ہے، لہٰذا ان لوگوں کا کہنا کہ قبر میں بھی آگے بھڑکاتا، یہ صحیح ہے؟ شیطان نے کیا کہا؟ جب تک ان کے جسم میں روح باقی ہے میں ان کو بھڑکاتا رہوں گا، روح نکل گئی اس کے بعد بھڑکانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے قبر پہ بیٹھ کے کسی کو سمجھانا، تلقین کرنا
اور بولنا کہ دیکھو شیطان آتا ہے یہاں پہ بھی. کلمہ پڑھنے کے لیے اس کو تلقین کرتے ہیں بعض لوگ، وہ تو اس لیے کہ شیطان بھی آتا، اس کو بھڑکاتا جب منکر نکیر اس کو سوال پوچھنے آتے ہیں. کوئی دلیل اس کی ہے نہیں ہے، اور نہ تلقین کی دلیل ہے اور نہ شیطان کے بھڑکانے کی. مر رہا جب تک تو تلقین نہیں کرتے، بعد میں تلقین کریں گے مرنے کے بعد. اب فائدہ کیا ہے؟ زندگی ختم ہو گئی اس کی. جب زندہ ہیں تب تلقین کرنا چاہیے. ابو طالب کے بعد پاس کب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے گئے تو تلقین مرنے سے پہلے ہونا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان بھڑکاتا رہتا ہے مرنے تک. لیکن اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر مغفرت مانگتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، تو کیا وہ یہ سوچے کہ جانے تو بار بار غلطی ہوتی، کیا توبہ کرنے کا؟ نہیں. جب تو غلطی نہیں چھوڑ رہا ہے تو توبہ کیوں چھوڑا؟ استغفار کیوں چھوڑا؟ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. جب وہ غلطی نہیں چھوڑ رہا ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار بھی نہ چھوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جب سچے دل سے انسان اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ تیری توبہ اور تیری استغفار سچا ہونا چاہیے. انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اللہ سے استغفار کرنا چھوڑ دے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 10. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قالت قریش للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ادعو لنا ربک ان یجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بک. مشرکین قریش آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کو پکارو، دعا کرو. کیا دعا کرو؟ صفا کی پہاڑی کو ہمارے لیے سونا بنا دو. دعا کر کے بتاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ جو پہاڑ ہیں اس کو کیا بنا دیں؟ سونا. پھر ہم ایمان لائیں گے. جیسا ہم بول رہے ایسا کرو، جیسا تم بول رہے ایسا ہم کریں گے. تم اس کو سونا بناؤ، ہم ایمان لائیں گے. قال وتفعلون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ واقعی تم ایسا کرو گے؟ یعنی اگر سونا بنا دیا تو تم ایمان لاؤ گے؟ قالوا نعم. ہاں بالکل. قال فدعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ صفا کی پہاڑی کو سونا بنا دیے. فأتاه جبریل. جبریل آئے. فقال ان ربک یقرأ علیک السلام. آپ کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سلام. ان ربک یقرأ علیک السلام ویقول ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا. اگر آپ چاہو تو صفا کی پہاڑی ان کے لیے سونا بنا دی جائے گی. لیکن پھر فمن کفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. لیکن اگر وہ ایمان نہیں لائے، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا کہ اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا تھا. وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. اور اگر آپ چاہیں دوسرا آپشن. پہلا آپشن یہ کہ صفا کی پہاڑی کو سونا بنایا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر نہیں مانے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو ایسا عذاب نہیں دے گا. اور اگر آپ چاہو تو پھر میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں گا. آج نہیں تو کل مانے، موقع ان کو دوں گا، توبہ کرنے کا موقع ان کے پاس رہے گا اور اللہ کی رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہے گا. قال بل باب التوبۃ والرحمہ. آپ نے کہا نہیں، بلکہ توبہ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ کھلا رہے، یہی میں چاہتا ہوں، بھلے اب نہ بن جائے. یعنی اگر اب کی بار نہیں مانے، پہاڑ سونا بن گیا،
سخت عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا آپشن سونا نہ بنے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے لیے موقع باقی رہے کہ اگر آج نہیں مانتے تو کل مانیں گے، آج نہیں اگر تسلیم کرتے ہیں تو کل توبہ کر لیں۔ اللہ کی طرف سے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے اور آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے امت کے لیے قیامت تک کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے کی دعا اللہ سے کی۔ اس آپشن کو چنا ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ ہاں، تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ، نبی الرحمہ ہیں۔ آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کی بجائے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اچھے آپشن کو اختیار کیا تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ یہی انسان کو زندگی میں فیصلہ کرتے وقت دیکھنا چاہیے۔ اب میں بول دیا کروں گا، اب کر کے دکھانا، نہیں جانے دو، اب نہیں تو یہ نہیں مانیں گے، ایسا ہوگا، میری ہٹائی ہو جائے گی، نہیں ہے نا۔ بعض اوقات ہم بھی انانیت پر آ جاتے نا کہ میں تو بول دیا، اب تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مانو گے، ہاں، دعا بھی کیا آپ، لیکن اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے بات آئی کہ ٹھیک ہے اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا، ایسا کرو گے تو ایسا، اب چنو دونوں میں سے، تو آپ نے پہلی بات کو نہیں چنا بلکہ کس کو چنا؟ جس میں واقعی خیر ہے، جس میں بھلائی ہے، جس میں زیادہ نفع ہے۔ یہی انسان کو بھی مزاج رکھنا چاہیے کہ وہ بعض اوقات کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی بات بول دیتا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹتا اس سے۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خیر کس میں ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ زیادہ منفعت کس میں ہے۔ انانیت پر دعوت کے میدان میں نہیں آنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ واقعی بھلائی کس چیز میں ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے شفیق تھے اور آپ چاہتے تھے کہ توبہ کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے۔ لوگ آج نہیں تو کل توبہ کریں، ٹھیک ہے آج میری بات نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا۔ تو داعی میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو صحیح کر کے دکھائے کہ بھئی سونا بنا دیا، نام ہو جائے گا، سارے لوگوں میں تشہیر ہو جائے گی کہ سونا بنا دیا پہاڑ کو۔ اپنی بڑائی کو چھوڑ کے اور اس طرح کے مواقع کو چھوڑ کے یہ دیکھنا کہ نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا رہے، رحمت کا دروازہ کھلا رہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ یہ سوچ اور یہ وسعت ظرفی انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 11، عبادت کے لیے فراغت۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قال اللہ عز وجل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز وجل کا فرمان ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاں، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا۔ غنی ہونا یہ ہے کہ وہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو۔ محتاج نہ ہونا دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک باہر سے، ایک اندر سے۔ باہر سے کیا ہے؟ انسان کے پاس اتنا ہو کہ اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اور اندر سے یہ ہے کہ ایک انسان کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ بعض اوقات باہر سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اندر سے غنی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس اندر سے احساس ہے کہ مجھے اور چاہیے اور میرے پاس کم ہے، تو یہ آدمی غریب ہے کہ امیر ہے؟ غریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر محرومی کا احساس ہے، اس کے اندر کمی کا احساس ہے۔ غربت میں کیا رہتا؟ کون سا احساس رہتا؟ اپنے پاس بہت ہے۔ غریب آدمی کو کیا احساس ہوتا؟ نہیں میرے پاس۔ تو ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہو کے بھی اندر سے اس کو لگے یہ کافی نہیں ہے، اور چاہیے، کم ہے اپنے پاس، تو یہ جو احساس ہے یہ غربت ہے، یہ محتاجی ہے۔ تو ایک اندر کی مالداری ہوتی ہے، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، جتنا ہے اس میں کام چل رہا، یہ کیا ہے؟ مالداری ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم،
میری بندگی کے لیے فارغ ہو جا، یعنی میرا بندہ بن، میری عبادت کر، کسی اور کا بندہ مت بن اور عبادت برباد مت کر، میری عبادت کے لیے تیار رہ، آمادہ رہ، عبادت سے بھاگ مت۔ تفرغ لعبادتی املا، کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت جب بندہ کرے گا تو ہوگا کیا؟ املا صدر کا غنن، سب سے پہلا فائدہ ہوگا تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ جس کی نگاہ اللہ کے خزانوں پر ہو اس کو محتاجی کا احساس ہو سکتا ہے، مانگے دیتا اللہ، اپنے پاس رکھ کے کروں کیا؟ ہاں وہاں ہے نا، جب بھی ضرورت پڑے گی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا میرے۔ جس کی نگاہ اللہ کے خزانوں پر، اللہ کی قدرت پر ہو، اس انسان کو محتاجی اور کمی کا احساس ہو سکتا ہے نہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، دل کا بھکاری پن ختم کر دوں گا۔ ہاں دل کی محتاجی اور فقیری، اچھا نہیں لگتا نا بولنے، ایسا ہی ہے، دل کا فقیر پن ختم کر دوں گا، اور وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو بھی ہٹا دوں گا، یعنی دل بھی غنی کروں گا اور تیری محتاجی ہٹا دوں گا، حالات اچھے کروں گا، فقر تیری محتاجی کو ہٹا دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اگر میری بندگی تو نے نہیں کی، میری عبادت سے تو بھاگا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، تیرے دل کو بزی کر دوں گا، تیرے دل کو فکروں سے بھر دوں گا، مشغول کر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا، تو محتاج ہی رہے گا اور دل ہمیشہ ٹینشن میں، پریشان، بزی، پلاننگ پلاٹنگ سب کرتا رہے گا، ہاتھ میں آئے گا کچھ بھی نہیں۔ اور اگر عبادت کرے گا، میرا بندہ بن کے رہے گا، تو پھر میں تیرے دل کو محتاج نہیں ہونے دوں گا، راجا کے جیسا جیے گا، اور تیرے لیے تیرے فقر و فاقہ، مصیبتیں، پریشانی، اس کو بھی دور کر دوں گا۔ بتائیے کون سا آپشن اچھا ہے، اللہ کی بندگی والا یا گندگی والا؟ ہاں اللہ کا بندہ بن کے جینا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہم پڑھتے، سوچے کبھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کی مدد پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے وہ اللہ کی مدد پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا راستہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہماری زندگی میں آنا چاہیے، پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ کافی ہونا یہ نتیجہ ہوتا ہے بندے کا بندہ ہونا۔ وہ اللہ کا بندہ جب بنتا تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہو اللہ میرے لیے کافی ہو جائے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ کا بندہ بن، اللہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ تو تیری زندگی میں اگر بندگی آتی ہے تو تو اللہ کی طرف سے کفایت کا حقدار ہوگا، نہیں تو پھر تیرے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوگا، کما کے بھی جمع کے بھی سب پھر بھی نہیں۔ کیوں؟ اندر آدمی کے محتاجی جب ہوتی ہے باہر کی چیزیں اس کو ختم نہیں کر پاتی، باہر کی چیزیں اس کو ختم کر پاتی نہیں، اندر محتاجی ہے، پرابلم اندر ہیں۔ تو باہر سے کتنی بھی چیزیں جمع ہو جائیں کم ہی لگ رہا اس کو، بتائیے فقیر کا فقیر رہے گا سب جمع کر کے۔ تو کمی کا جو احساس ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کتنے ملینئر ہوتے ہیں، اس سے اچھا غریب رہتا جو پھیری لگا کے آتا، ٹوکرا رکھتا اٹھا کے، آ کے کھا کے ڈگار لے کے جو سو جاتا آرام سے، فجر کو ٹوٹتا سیدھا۔ اور بعض اوقات کروڑ پتی ملینئر رہتا لیکن اس کو ہمیشہ ٹینشن رہتا ہے کہ میرا اتنا گیا اتنا آیا، یہاں سے گیا یہاں سے آیا، کیسا ہوگا، اتنا سنبھالنا ہے میرے کو، وہ ہر وقت فکر میں رہتا ہے۔ لیکن جو آدمی جانتا ہے اللہ مالک ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے،
میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا، اور اللہ پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے، میرے کو کیوں نہیں پالے گا؟ تو یہ مینٹالٹی جب بنتی ہے، یہ کب بنتی ہے؟ جب وہ واقعی اللہ کا بندہ بنتا ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ میرا رب ہے، میں بندہ ہوں، وہ مالک ہے، اس نے ذمہ لیا ہے میرے رزق کا، میری حفاظت کا، میرے لیے میرے مسائل کے حل کرنے کا۔ تو یہ بندگی کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، عبادات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب آتا ہے، مدد کا حقدار بنتا ہے۔ اور سب سے پہلے عبادت کا فائدہ آدمی کے دل کو ہوتا ہے۔ سارا کمارا آدمی، کوئی آدمی گزر رہا تھا کہیں سے، ایک آدمی پیڑ کے نیچے سویا ہوا تھا، اور بولا ایسا کیا پڑے ہوا ذرا کچھ کر، بولے تو کچھ کر، کما، بولے تو کما، گھر لے، یہ کر وہ کر، یہ جمع، بزنس، پیسہ لے، بولے تو بولے پھر آرام سے بیٹھ کے کھا، آرام کر، بولے اب کیا کر رہا پھر اتنا کر کے پھر آرام کر، اب کیا کر رہا ہے؟ اب تو آرام ہی کر رہا ہے نا، آرام سے لیٹ کے پیڑ کے نیچے سوئے ہوا ہے، اتنا محنت کر کے پھر واپس آرام کرنے کا، تو اب بھی کر رہا نا میں آرام۔ آپ لوگ ایسے مت بنو سب سے پہلے بیویاں کمپلینٹ کریں گی، کیا سکھا کے بھیجے ان کو جب بھی کچھ بولے تو جو بول رہے ہیں ہم کو جاؤ ذرا بازار سے لے کے بولے تو بعض اوقات ہم لوگ وسائل کے پیچھے اتنے پڑ جاتے ہیں کہ مقاصد کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کو سکون چاہیے، سکون کے لیے ہم لوگ اتنا لمبا چکر مارتے کہ اس میں سکون ہی ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون آتا ہے، چیزوں سے آتا نہیں ہے۔ آپ آرام کی چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن آپ دل کا سکون نہیں خرید سکتے۔ آرام ایک الگ چیز ہے اور سکون ایک الگ چیز ہے۔ تو انسان آپ دیکھیے سب کچھ بعض اوقات کما لیتا ہے، جما لیتا ہے، لیکن سکون گما دیتا ہے۔ سکون اصل چیز ہے، اور سکون ملتا ہے اللہ کے ساتھ جڑنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب تک اللہ سے بندہ جڑتا نہیں تب تک کہ وہ سکون پاتا نہیں۔ اسی لیے کیا کہا؟ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ سب سے پہلا فائدہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کا دل کو ہوتا ہے، اور یہی تو اصل ساری مصیبت کی جڑ ہے کہ دل کو سکون ہی نہیں انسان کے۔ سب کچھ ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ تو یہ سکون پانا ہے تو پھر اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکنے والا، اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا، دعائیں کرنے والا بننا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے۔ تو اس حدیث میں جس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اللہ کی بندگی میں دلوں کا سکون ہے اور انسان کی محتاجی کا علاج ہے۔ اگر محتاجی اپنی دور کرنا چاہتا ہے، اللہ کا محتاج بن، اللہ کا محتاج بن، نہیں اللہ سب کا محتاج بنائے گا۔ تو اللہ کا محتاج بن جا، اللہ تعالیٰ تیری محتاجی کو دور کرے گا۔ تو اللہ کا محتاج نہیں بنے گا، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکائے گا، اللہ در در بھٹکائے گا، در در جھکائے گا، در در بھیک مانگنے لگائے گا۔ اللہ کے آگے مانگنا سیکھ، اللہ کے آگے جھکنا سیکھ، اللہ تعالیٰ سب تیرا انتظام کرے گا۔ یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے، یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 12، اللہ کا قرب کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ نمبر 1، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے میں ایسا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ نہیں کرے گا مدد، ٹھیک ہے نہیں کرے گا، تو بول رہا ہے نا نہیں کرتا، ضرور مدد کرے گا۔ ہمارا اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہو گئے تو اللہ ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟
جیسا تیرا گمان اللہ کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ معاملہ ویسا کرے گا۔ اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ برا گمان نہیں کرنا، اچھا گمان کرنا۔ انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھے ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھ کو یاد کرتا ہے۔ یعنی بندہ جب بھی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے جب جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ جو معیت خاصہ ہے یہ جڑی ہوئی بندے کے عمل کے ساتھ میں ہے۔ ایک معیت عامہ ہے، اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرب کے اسباب جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ معیت دوسری ہے، یہ مقید ہے نیک اعمال کے ساتھ، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے یاد نہیں کرتا تب بھی ساتھ ہوتا ہے، حدیث میں قید آ رہی ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ تو یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی معیت بندے کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ، اس کے قبول کے اعتبار سے بندے کے لیے نصیب ہوتی ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ جب وہ اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور جب وہ کسی مجمع میں میرا تذکرہ کرتا ہے، بیوی بچوں میں بیٹھ کے یا دینی مجالس میں یا جہاں بھی ہو، جب وہ لوگوں کے درمیان میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ فرش پہ اللہ کی بات کر رہا ہے، وہاں عرش پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے، بلکہ بعض علماء نے پاک روحیں جو بھی ہوتی ہیں، شہداء کی روحیں وغیرہ سب کچھ ہے، تو فی ملئ خیر منہم، وہ لوگ، وہ مخلوق جو اس سے بہتر ہے، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں ان میں تذکرہ کرتا ہے۔ آپ سوچئے، یعنی ایک انسان اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بٹھا کے دین کی بات کر رہا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ کے اتنے احسانات ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا عدل، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تذکرہ اپنے گھر میں چھوٹی سی کٹیا میں ایک دم موم بتی جلا کے غریب لوگ کھانا پینا کھا کے دال چاول کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی بات ہو رہی، اور رب العالمین عرش پر مقرب فرشتوں میں اس کا ذکر کر رہا، دیکھو میرا بندہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک چھوٹا موٹا کوئی منتری سنتری بھی تذکرہ کرے کہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا وہاں پہ، کتنا خوش ہوتا، آپ کا نام نکال رہے تھے وہ صاحب، کتنا خوش ہوتا۔ رب العالمین ہے وہ بادشاہ، اس کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتے، اتنا بڑا ہے وہ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، اور کس کے سامنے؟ مقرب فرشتوں میں تیرا تذکرہ کر رہا ہے، تو لائق بن اس کے، اور اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم لوگ بیٹھتے گھر میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ لگے ہوئے موبائل میں ہیں، یہ ٹک ٹاک وہ پک پاک لے کے بیٹھے ہوئے سب لوگ، کیا ہے؟ وقت ضائع کرتے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے سے لے کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس کی بجائے ہم گھر والے جمع ہو کے بیٹھیں، دین کی کچھ بات ہو، اللہ کی بڑائی ہو، آخرت کی فکر ہو، نیکیوں کا تذکرہ ہو، دین کی بات ہو، نبی کا تذکرہ ہو، اللہ کے دین کی بات گھر میں ہوگی، یہ گھر اور یہ گھر والے، یہ بولنے والے اللہ کے ہاں قابل ذکر بنیں گے۔ اللہ کے ہاں قابل ذکر بننے کے لیے انسان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بننا پڑے گا، تو اللہ کا ذکر کر، اللہ تعالیٰ تیرا تذکرہ کرے گا، تو اللہ کی بات کر، اللہ تیری بات کرے گا۔ تو یہ ہمارے گھروں کا ماحول بننا چاہیے۔ ٹائم نہیں بولتے، کیوں؟ مطلب پہلے کیا 50 گھنٹے کا دن ہوتا تھا، ابھی 3 گھنٹے کا ہو گیا کیا؟ ٹائم نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہاں ہے؟ ڈھونڈا کہاں تو ٹائم؟
ٹائم نہیں ہے. کیسا ٹائم نہیں؟ ٹائم ہے، تو نہیں ہے. ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم ہے. تو کدھر ہے؟ جہاں تو وہاں ٹائم ہے. ٹائم نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو نے اپنے آپ کو فضول چیزوں میں اتنا مشغول کر لیا کہ ضروری کاموں کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے. ہم سب کے پاس وقت ہوتا ہے، ہماری پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں. اس کو یاد رکھیے. ہم سب کے پاس وقت ہوتا ہے، ہماری ترجیحات الگ ہوتی ہیں. ہم فضولیات میں اتنا وقت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ضروری چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی آدمی جاب پہ ہے، کوئی آدمی دواخانے میں جا رہا ہے، کوئی آدمی، وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ ضروریات ہیں. لیکن آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو وقت ضائع کرتے ہیں. کرکٹ کی میچ دیکھے گا، گھنٹوں دیکھے گا. فٹ بال گھنٹوں دیکھے گا. فیس بک اسکرول کب تک؟ 1 گھنٹہ آرام سے. ارے سمجھ میں نہیں آیا ٹائم کتنا جلدی گیا. اچھا، اور اگر جمعہ کا خطبہ اگر 35 منٹ ہو گیا تو کیا امام صاحب بھی پکا رہے ہیں. ہاں اتنا پک جاتا تو 5 منٹ میں پکتا، اور 1 گھنٹے میں نہیں پکتا. ویسے کہ ویسے ہی رہتا. تو 5 منٹ امام صاحب لمبی نماز کر دو، دیکھو ختم. پیچھے سے سب کھانسنا شروع کرتے. یاد ہے کہ نہیں ان کو؟ ہم بھی ہے پیچھے ان کے. یہ حال ہمارا ہے. پوری ایسا رہتا کہ 10 منٹ 15 پڑھاتے کہ کون سے زمانے کے؟ یہ لوگوں کو ٹائم رہتا، اور باہر جا کے کھڑا رہے گا، باہر جا کے بک 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 کرتا رہے گا، گھنٹوں بات کرے گا. یہ حال ہمارا ہے. تو ہمارے اوقات ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں اس پر ہے. ہماری اپنی چوائسز ہیں جو ہم کو اچھا یا برا بناتی ہیں، ہم کو کامیاب یا ناکام کرتی ہیں. تو کہا کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. وہ ایک بالش بھر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. اگر 1 ہاتھ مجھ سے وہ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. اگر وہ چل کے میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں. رب العالمین، یعنی تیری کوشش اللہ کی طرف بڑھنے کی جتنی ہے، اس سے زیادہ بہتر معاملہ اللہ تیرے ساتھ کرتا ہے. ان احادیث کے بارے میں علماء نے کہا جیسی ویسی پڑھو اس کو. اللہ کی شان کے مطابق اللہ بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو جیسی کوشش تیری ہوگی، اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوگی، اس کے جواب میں زیادہ ہی ہوگا. تو اللہ کی طرف جتنا بڑھتا ہے قرب میں، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ قرب تجھ کو عطا کرے گا. تو کر تو صحیح. تو ہماری طرف سے کوشش کتنی ہے اللہ کی طرف بڑھنے کی. اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ جواب نہ دے ایسا نہیں ہوگا. تیرے بڑھنے پر اللہ بھی تیری طرف بڑھتا ہے. تو یہ بات حدیث میں بیان ہوئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا تذکرہ کرنا چاہیے لوگوں میں جہاں تک اس کی طاقت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس انسان کو چاہیے کہ جو قرب کے اسباب ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کریں. اللہ ضرور اس کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے. یہاں تقرب کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے. جب بندہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اپنا قرب اس کو عطا کرتا ہے. تو اللہ کا قرب پانے کے لیے قرب والے، نزدیکی والے اعمال کرنے پڑتے ہیں. اللہ ضرور اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 13، 5 نمازوں کی حفاظت. اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز، صلاۃ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کر. معلوم ہوا کہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انی فرضت علی امتک 5 صلوات، اے نبی میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ وعہدت عندی عہدا، اور میں نے اپنے پاس اس بات کا عہد کر لیا ہے، انہ من جاء یحافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنہ، میں نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کی حفاظت کرے ان کے وقت پر، میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ جو شخص ان نمازوں کی حفاظت کریں ان کے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے، میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی نمازوں کو ایسا ادا نہ کرے کہ ضائع ہو جائیں، اور ایسے وقت پر ادا نہ کرے کہ وقت نکل گیا ہو، ان کے اوقات کی اور ان کی صفات کی حفاظت کرے تو اسے میں جنت میں داخل کروں گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، لیکن جو ان کی حفاظت نہ کرے، نمازوں کو ضائع کر دے، فَلَا عَهْدَ لَهُ عِندِي، میرے پاس اس کے لیے کوئی وعدہ، کوئی عہد نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ، جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری اس کے لیے ہے جو نمازوں کو ان کے وقت پر حفاظت کے ساتھ ادا کرے۔ نمازوں کو ضائع کرنے پر کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، ایسا انسان خطرے میں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ 5 وقت کی نماز بر وقت ادا کرنا، تمام صفات، شروط، آداب کے اہتمام کے ساتھ میں، نمازوں کو نہیں چھوڑنا، نمازوں کو ضائع نہیں کرنا۔ شاپنگ کرنے گئے، نماز ضائع ہو گئی، فلاں چیز کے لیے گئے، نماز ضائع ہو گئی، رات بھر 2-3 بجے تک گپ شپ کرتے رہے، فجر ضائع ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بزنس کی وجہ سے، تجارت کی ڈیل ہے، نماز چلی گئی، ظہر کی اثر ہو گئی، گیا وقت، نہیں ہونا چاہیے۔ نمازوں کا کرنا، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ آدمی پڑھتا رہے۔ نمبر 14، وضو اور نماز کی فضیلت کیا ہے؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لا اقول اليوم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کہوں گا، یعنی میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جو آپ نے نہ کہی ہو، جو بھی بولوں گا آپ نے جو بولا وہی بولوں گا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ بیتا من جہنم، جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا نہیں، اپنے دل سے کچھ بھی بات بنا کے بول دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح نہیں ہے۔ تو احتیاط کرنا چاہیے حدیث کے بیان کرنے میں۔ اور فرماتے ہیں وہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، رجل من امتی یقوم من اللیل، میری امت کا کوئی شخص رات میں اٹھتا ہے، یعالج نفسہ الی الطہور، اور اپنے لیے وضو کا پانی لیتا ہے، وعلیکم عقد، اور رات میں جب تم اٹھتے ہو تو تمہارے اوپر کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں، ناٹس، شیطان تمہارے اوپر کیا کرتا ہے؟ گرہیں لگاتا ہے۔ فَإِذَا وَضَّعَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِذَا وَضَّعَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو ایک گرہ پھر کھل جاتی ہے۔ وَإِذَا وَضَّعَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب وہ اپنے دونوں قدم دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے تو اس کی وہ گرہ بھی کھل جاتی ہے، ایک گرہ اور کھل جاتی ہے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ، اور اللہ جل وعلا ان لوگوں سے جو حجاب کے پار ہیں، کون ہیں وہ؟ فرشتے جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں،
ان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظروا الی عبدی، انظروا الی عبدی ھذا یعالج نفسہ لیسألنی، دیکھو میرے بندے کو، یہ میری خاطر اپنے نفس کو کچل کے وضو کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ مجھ سے کچھ مانگے۔ رات کے وقت میں اٹھ کے وضو کر رہا ہے، اتنا مجاہدہ کر کے، نیند چھوڑ کے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، اور اب نماز پڑھنے والا ہے، دعا کرنے والا ہے، یہ سب کیوں کر رہا؟ رات کے وقت میں اٹھ کے تاکہ مجھ سے کچھ مانگے۔ لیسألنی ما سألنی عبدی ھذا فہو لہ، ما سألنی عبدی ھذا فہو لہ، اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کو میں دوں گا، میرا بندہ جو بھی مانگے گا میں اس کو ضرور دوں گا، 2 بار کا۔ رات میں اٹھ کے وضو کر کے یہ بندہ کیوں کر رہا ہے اتنا مجاہدہ؟ رات میں پہلے تو نیند چھوڑنا مشکل ہے، آسان ہے؟ بہت مشکل ہے۔ پہلا آسان ہے، دوسرا مشکل ہے۔ بیٹھنا نہیں سونا وہ آسان ہے، سونے کے بعد پھر سے اٹھنا، نیند چھوڑ کے اٹھنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ نیند چھوڑ کے اٹھتا ہے، پھر وضو کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ سے مانگے، یہ مانگنے کا وقت ہے، رات کا آخری تہائی حصہ دعا کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ، حدیث آئے گی آگے وہ بھی۔ اب یہ بندہ اٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ میری خاطر کر رہا ہے نا، اب یہ جو مانگے گا میں دوں گا اس کو۔ بتائیے کسی درگاہ پہ جانے کی ضرورت ہے؟ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بہت بڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں جھوپڑا، ہاں فلیٹ بنگلہ کچھ بھی ہو تیرا، اس گھر میں اٹھ، وضو کر اور اللہ سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ بندہ میرے لیے ایسا کیا، جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت میں نیند چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ کے آدمی جو اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ یہ بہترین وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، چاہے اپنے لیے ہو، بیوی بچوں کے لیے ہو، رشتہ داروں کے لیے ہو، امت کے لیے ہو، آدمی مانگے اس وقت میں، اس وقت میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر 15، نماز کا حساب۔ عن حریث ابن قبیصہ رحمہ اللہ قال، حریث ابن قبیصہ کہتے ہیں قدمت المدینہ، میں مدینہ آیا، کتابی ہیں، کہتے ہیں میں مدینہ آیا، فقلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا، دیکھیے اتنی بڑی بات ہے، کہتے ہیں مدینہ آیا اور میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے لیے آسان کر دے، ایک ایسا آدمی مجھ کو دلا دے جو میرے ساتھ بیٹھے لیکن نیک ہو۔ کیسا ہو؟ نیک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اللہ دے دے مجھ کو۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ مانگنا چاہیے اللہ سے، ورنہ آج آپ دیکھیں صحبتیں ہماری جیسی ہوتی ہیں ویسے ہم بن جاتے ہیں، تو بری صحبت بڑی آسانی سے مل جاتی ہے لیکن نیک صحبت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ میرے لیے آسان کر دے ایسا شخص جو نیک ہو اور میرے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ کہتے ہیں فجلست الی ابی ہریرہ، تو اللہ نے مجھے توفیق دی، کس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ سنت کے جاننے والے۔ فقلت انی سألت اللہ ان یرزقنی جلیسا صالحا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے، کہتے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک نیک انسان دے جس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے۔ فحدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ ان ينفعنی بہ، تو ذرا مجھ کو سنائیے کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے سنی ہو، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے ذریعے سے، اس حدیث کے ذریعے سے مجھے فائدہ پہنچائے، سنائیے ذرا حدیث مجھ کو ابھی۔ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنائی، کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ اس کی کیا ہوگی؟ انکم نہیں؟ ہاں، آج نماز کس کی وجہ سے ضائع کر رہا؟ پیسوں کی وجہ سے، دکان، جاب، بلکہ فضولیات بھی۔
سب سے پہلے حساب ہوگا کس چیز کا؟ نماز کا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز صحیح نکل آئی تو شخص کامیاب اور کامران ہو گیا، ایک دم سکسیسفل۔ کس بنیاد پر؟ نماز کی بنیاد پر۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن اگر نماز میں بگاڑ نکلا، ناکام و نامراد ہو گیا، ناکام ہو جائے گا وہ آدمی جس کی نماز خراب نکلے گی۔ فَإِنِ انتقص مِن فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، اگر اس کے فرض میں کہیں کوئی کمی رہی، اللہ عز و جل فرمائے گا، فرشتوں سے کہے گا، انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے کچھ تطوعات یعنی فرض کے علاوہ بھی نمازیں ہیں، سنتیں، نوافل، تہجد جتنی بھی ہیں، فرض کے علاوہ اس کی نمازیں ہیں۔ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، تو جو فرض میں کمی رہ گئی تھی وہ ان نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی۔ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، اور پھر باقی سارے اعمال، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو بھی اعمال ہیں، ان سارے فرائض میں جو کمی تھی وہ نوافل کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ زکوٰۃ میں کوتاہی تھی، صدقات کے ذریعے سے بھرپائی اس کی ہوگی۔ فرض حج تھا، اس کی عمرہ یا حج کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے بھرپائی ہوگی۔ روزے فرض اس میں کمی تھی، بھرپائی ہوگی نفل روزوں کے ذریعے سے۔ تو جو فرائض ہیں اس میں کمی رہی، بھرپائی کس سے ہوگی؟ نوافل کے ذریعے سے۔ سنت و نفل جس کو ہم کہتے ہیں وہ سارا نفل میں آتا ہے، زائد فرض کے علاوہ زیادہ نمازیں، سنتیں، نوافل وغیرہ جتنی نمازیں۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نمبر 1 سب سے پہلے 5 وقت کی نمازوں کا، فرائض کا حساب ہوگا۔ ہم غور کریں کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، کیا وہ نماز سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، وہ نمازیں اخلاص کے ساتھ ادا ہو رہی کہ نہیں، ان نمازوں میں خشوع ہے یا نہیں، نمازوں کی صفت، نمازوں کو کیسے ادا کر رہے ہیں ہم، وقت پہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، جماعت کے ساتھ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، ہم اپنی نمازوں کا حساب لیں۔ اور اس کے بعد میں اگر اس میں کمی نکلی تو بھرپائی کس سے ہوگی؟ نوافل کے ذریعے سے۔ اب مولوی صاحب کو پوچھتے ضروری ہے کہ سنت نمازیں پڑھنا، ضروری تو نہیں ہے، پڑھے تو اچھا ہے، پڑھے تو ضروری نہیں ہے نا، پڑھے تو اچھا ہے نہیں لیتا۔ ہاں، یہ بہت ہوشیار رہتا نا پوچھنے والا، مولوی صاحب سنتیں ضروری ہے، نوافل ضروری ہے، بولے ضروری تو نہیں، پڑھے تو اچھا ہے، تو دوسرا جملہ نہیں، پہلا اپنے کام کا ہے، ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کا مطلب چھوڑنے کا، ہاں، ضروری نہیں کا مطلب کیا لیتے ہیں ہم لوگ؟ چھوڑ دو۔ تو روزانہ دھلے ہوئے کپڑے پہننا ضروری ہے، بیوی بولے ضروری ہے کیا؟ اسلام میں ضروری ہے؟ بولے نہیں ہے، ویسے پہن کے جاؤ، چلے گا؟ نہیں، روزانہ برابر کپڑے صاف ستھرے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، سب برابر چاہیے۔ ناشتہ ضروری ہے اسلام میں، ہاں، قرآن میں آئے تھے، حدیث آئی، اس میں ہے کہ فرض ہے کیا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، جاؤ ایسی کام کو۔ کیسا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں ضروری ہے، ہاں، کھانے کے ساتھ اچار بھی چاہیے، اس کو ضروری ہے، لیکن دین کے معاملے میں صرف اتنا کرے گا جتنا اس کے لیے، اور وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کرے گا۔ اگر وہ اس میں کمی ہے، دیکھیے نوافل کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس حساب سے تو نفل چھوڑ دو، لیکن اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ فرض تیری پرفیکٹ ہے کیا، پہلا سوال یہ پوچھنا، کوئی آدمی اگر یہ پوچھے نوافل ضروری ہے کیا، تو عالم اس کو سوال پوچھنا فرض تیرے پرفیکٹ ہے کیا، اگر وہ ہاں بولا پھر ضروری نہیں ہے، بولا نہیں بولا تو ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فرائض میں جو کمی ہے وہ کس سے بھرپائی ہوگی؟ تو اگر نوافل نہیں رہے، غیر ضروری، تو پھر جہنم میں جانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟
تو نوافل کو دیکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی ضروری دیکھے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی بھرپائی کے لیے اپنے پاس کیا ہے، یہ نوافل ہے۔ 6 نماز تو نہیں پڑھ سکتے نا آپ، بولے میری ذرا 5 نمازیں ٹھیک سے ہوئی نہیں، میں ابھی 6 پڑھتا، ہو سکتا ہے ایسا؟ 6ٹھی نماز نہیں ہے، اور ایک بار آپ نے نماز پڑھ لی، واپس سے ڈبل دوسری نماز وہی پڑھ سکتے؟ فجر پڑھا لیکن دھیان نہیں لگا، واپس سے فجر پڑھ رہا، ہاں ایسا کر سکتے؟ جو پڑھ لیا وہ ادا ہو گئی، ڈبل سے نہیں پڑھ سکتے۔ ایک دن میں ایک نماز 2 بار نہیں پڑھ سکتے، تو اب کرے کیا آدمی؟ اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ رکھا، نوافل ادا کرو، جو اس میں کمی رہ گئی اس سے بھرپائی ہوگی۔ تو اس کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے کوتاہی کی بھرپائی کا راستہ باقی رکھا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرض نمازوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اپنی نمازوں کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نوافل فرائض میں کمی رہ جاتی ہے، نوافل کے ذریعے سے بھرپائی ہوگی، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 16، نماز کا انتظار کرنا، چاہے تو نماز کا انتظار کرنا یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ کون سی نماز؟ یہ وقت بہت مشکل وقت رہتا، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کسی چیز پر کانسنٹریٹ کرنا بہت مشکل رہتا، بہت مشکل رہتا ہے۔ پھر بھی آپ لوگ بیٹھے، اللہ تعالیٰ بیٹھنا قبول فرمائے، جیسا بھی، ہاں لڑک رہے ادھر ادھر جا رہے، آپ لوگ وہی سوچیں گے اتنا تو بیوی کی بھی نہیں سنتا میں۔ آج کوئی کسی کو ٹائم نہیں دے رہا، بیوی کا چہرہ اتنا نہیں دیکھتا جتنا موبائل کا ہے، کہ نہیں؟ سچی بات نہیں بول رہے، ریکارڈ نہیں ہو رہا، ڈر رہے بولنے کو، اتنا ڈر بیوی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ہم کو توفیق دے۔ اوقات میں برکت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اوقات کو صحیح استعمال کیا جائے، جو صحیح استعمال کرتا ہے اللہ اور برکت دیتا اس میں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت کو اور بڑھائیں گے۔ تو شکر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق نعمت کو استعمال کرنا۔ جیسا آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق نعمت استعمال کرتا ہے اللہ اس میں اور برکت دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ فرجع من رجع وعقب من عقبہ، جو لوٹنے والا لوٹ گیا اور رکنے والا رک گیا۔ مسجد میں کچھ لوگ تو چلے گئے نماز پڑھ کے، اور کچھ لوگ مسجد ہی میں بیٹھے رہ گئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں جلدی جلدی جلدی۔ قد حفظہ النفس، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے باہر سے آئے، تشریف لائے۔ قد حفظہ النفس، آپ کا سانس پھول رہا تھا جلدی چلنے کی وجہ سے۔ وقد حسر عن رکبتیہ، اور آپ نے اپنا جبہ یا تہبند اٹھا رکھا تھا، یہاں تک کہ گھٹنوں تک اٹھا لیا تھا۔ جلدی چلنے کی وجہ سے کیا ہوتا، آدمی جلدی چلنا تو کیا کرتا، جبہ اوپر اٹھا لیتا۔ فقال ابشروا، مسجد میں آ کے آپ نے ہم سے کہا خوشخبری سن لو، ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا۔ یباہی بکم الملائکہ، وہ تم پر فخر کر رہا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے۔ یقول انظروا الی عبادی، اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے دیکھو میرے بندوں کو دیکھو۔ قد قضوا فریضۃ، انہوں نے ایک فرض ادا کر لیا۔ وہم ینتظرون اخری، اور وہ دوسرے فرض کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے
تم پر فخر کر رہا ہے. کس چیز پر؟ کہ ابھی مغرب کی نماز پڑھی، ابھی عشاء کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی نیکی ہے. اور آدمی جب تک کہ نماز کا انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. آج بہت مشکل ہو گیا یہ چیز کہ ایک انسان نماز سے پہلے آئے، نماز سے پہلے مسجد میں آئے. اگر کبھی ٹائم چینج ہو گیا، 8:30 کی عشاء تھی اور 8:45 کی ہو گئی، اور یہ 8:30 کی سمجھ کے 8:15 کو آیا. کیسا ہوتا نا، ایک دم اتنا جلدی آ گیا میں. لیکن باقی جگہوں پر، پارک میں، فلم کے لیے، کرکٹ اور فٹ بال کے لیے، یہاں وہاں، دعوت میں نہیں، کبھی ٹینشن نہیں لیتا ایسا کہ مسجد کو آیا وقت سے پہلے. ایسی غلطی میرے سے ہوئی کیسا؟ دیر سے آگے کبھی افسوس نہیں کرتا. جماعت چھوڑ گئی وہ افسوس نہیں ہوگا. لیکن 15 منٹ پہلے اگر آ گیا تو غصہ سب سے پہلے امام صاحب پہ. اعلان کیوں نہیں کیا؟ مجھ کو کیسے نہیں معلوم پڑا، ٹائم کیسے بدل دیا ایسا. تو جلدی اگر ہو گیا، جلدی آ گیا تو اس کو جلدی آنے کا کیا ہوتا ہے، ابھی تو انتظار کرنا پڑے گا نماز کا. 15 منٹ ایکسٹرا انتظار کرنا پڑے گا. یہ حال ہے ہمارا. اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. حالانکہ وہ یہ سوچ سکتا ہے چلو اللہ کی طرف سے یہی موقع ہوگا، بیٹھتے مسجد میں کچھ پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، کچھ بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھ لیں گے. تو یہ نہیں آدمی سوچتا. پھر کیا کرتا، جلدی بھی آیا نا، پھر باہر دیکھتا کوئی تو ملتا رہے گا تو باہر ہی کھڑے ہو کے بات کرتا مسجد سے. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جلدی آنے والا بعض اوقات ڈھونڈتا کوئی دوسرا میرے جیسا کوئی غلطی کرنے والا آ گیا کیا، اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم پاس کر لیں گے. آسان تب تک ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ہمارے سب چور کام ہیں. یہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، الفاظ ابن ماجہ کے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر ایک نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھا ہوا نماز کا انتظار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے. یعنی اتنا بڑا کام ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بندوں پر، یعنی فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر کرتا ہے. یہ اچیومنٹ ہے. مطلب نماز کا انتظار کرنا، عبادت، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کے لیے تیار ہونا یا اس کے انتظار میں رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور انسان کو عبادات کا شوق ہونا چاہیے. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، دل لگا رہنا کہ اب اگلی نماز ہے، اب اگلی نماز ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کا ہوش رہے، احساس رہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. مزید باتیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیکھیں گے.